مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی اسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نپٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی کو پاش پاش کر دیا۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہراول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا، نتیجتاً ہراول دستہ گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمنوں کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم رہا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جاں نثار اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔
زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد بن ولید نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد کا دستہ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دمت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا۔ حضرت خالد بن ولید فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دمت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دمت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کرنے کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔
شکاری خود شکار ہو گیا تھا، عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپس کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدر کو حاضر کر دیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی میں واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھوڑ گئی تھیں، ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مسائل اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دشمن، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، پس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر اتر آتے۔ آخر شکست پر شکست ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہو تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا کہ اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔
ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ خود حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔